نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ نے رمضان دیا، جو کہ بہت بڑا مبارک والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ یہ نیکیاں کمانے والا سیزن ہے، جس میں ایک نیکی کا 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یعنی ایک اگر فرض نماز پڑھے تو فرض نماز کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا ملتا ہے، اور اگر نفل پڑھتے ہیں تو نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ملتا ہے۔ جیسے ہر چیز کا، ہر کام کا کوئی سیزن ہوتا ہے، ایسے یہ بھی نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، اور اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور پوری امت مسلمہ کو میں مبارکباد دیتا ہوں اس مہینے کی۔ اس میں خوب بڑھ چڑھ کے نیکیاں کریں اور دعائیں کریں اللہ سے، اور میرے لیے بھی خاص دعا کریں اللہ سے، اور خوب سے خوب ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ اس کا اہتمام کریں، اور لوگوں کو افطاری کے لیے بلائیں، یا تھوڑا سا جتنا بھی ہو سکے آپ لوگوں کو افطاری کروائیں، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، یا ایک پانی کا گلاس ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ افطاری کروانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب سے کوئی کمی بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے خاص خیال رکھیں جو ہے ان چیزوں کا، افطاری کا، اور غریبوں مسکینوں کا خیال رکھیں، اور عبادات پہ زیادہ زور دیں، اور غصے سے اجتناب کریں، اور قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تلاوت کریں، اور نمازوں کی پابندی کریں، اور غصے سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ بہت بری لعنت ہے۔ جب آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ کا روزہ زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اور آپ کی نظروں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، یعنی ہر چیز کا جو ہے وہ روزہ ہونا چاہیے۔ خالی جو ہے وہ بھوکے پیٹ رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ تو اس میں کچھ خاص دعائیں بھی ہیں جو رمضان کے پہلے عشرے میں جو پڑھی جائے، اور دوسری جو رمضان کے دوسرے عشرے میں جو پڑھی جائے، اور پھر تیسرے عشرے میں پڑھی جائے۔ اس کو میں ساتھ میں آپ کو لگا دوں گا آپ کو آسانی کے لیے۔ ویسے میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں کہ جب رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تو عشرہ رحمت ہے، وہ عشرہ رحمت ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے دعا، ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، جس کا ترجمہ ہے اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ پہلے عشرے کی دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس کو عشرہ رحمت کہتے ہیں۔ دوسرا عشرہ جو ہے اس کو عشرہ مغفرت کہتے ہیں۔ اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، جو میرا رب ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں یا رجوع کرتا ہوں۔ تو دوسرے عشرے میں زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار پڑھتے رہیں۔ اور تیسرا عشرہ جو ہے نجات کا ہے، یعنی جہنم سے نجات کا ہے، تو اس عشرے میں آپ یہ دعا پڑھتے رہا کریں، اللہم انک عفو
تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ آخری عشرے کی دعا ہے جو عشرہ جہنم سے نجات ہے۔ تو یہ تینوں عشروں کی دعا جو ہے، پہلے عشرے میں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یہ پڑھا کریں، جب دوسرا عشرہ شروع ہو جائے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ پڑھتے رہا کریں اور ہر وقت پڑھیں، اور جب تیسرا عشرہ شروع ہو جائے جو نجات کا ہے اس میں پڑھیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی یہ پڑھتے رہا کریں آپ یہ رمضان میں۔ محترم ناظرین، رمضان بہت بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس میں فرض کا ثواب 70 گنا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ جیسے ہر کام کا ایک سیزن ہوتا ہے، ایسے ہی رمضان جو ہے وہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ رمضان میں بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور جنت کو خوب سنوارا جاتا ہے، جنت کی خوب تزئین و آرائش کی جاتی ہے۔ ایک حدیث بھی ہے کہ جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاک ہوا وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ تو محترم ناظرین، نمازوں کا خاص اہتمام کریں اور تراویح پڑھیں، دن کو روزہ رکھیں، اور روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، روزے میں زبان کی حفاظت اور اپنی نظروں کی حفاظت جو ہے وہ کریں، غریبوں اور مسکینوں اور محتاجوں کا خاص خیال رکھیں، بڑھ چڑھ کر نیکی کے کاموں پر بڑھ چڑھ کر نیکی کے کام کریں، اپنے غصے پر قابو رکھیں، حلال کی روزی سے روزہ رکھیں، وہ نہ ہو کہ آپ روزہ بھی رکھیں اور مہنگا کر کے سامان بھی بیچیں۔ ہر چیز میں روزے کا خیال رکھیں۔ روزہ دار اللہ کے بہت محبوب لوگ ہیں۔ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، جس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ جب روزے دار اس دروازے میں داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ جو ہے باب الریان جو ہے اس کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ روزے کا اہتمام کریں اور ہمیں بھی اللہ اس باب الریان میں جو ہے داخل ہونے والوں میں اللہ ہمیں شامل کر لے۔ تو زیادہ سے زیادہ جو اہتمام کریں اور خاص کر روزے کے آداب کا خیال رکھیں، یعنی نظروں کی حفاظت کریں، زبان سے کسی کو گالی نہیں دینا، کسی کی چغلی نہیں کرنا، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، نظروں سے کسی کو دیکھنا نہیں ہے گندی نظروں سے، تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ خالی بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام جو ہے وہ روزہ نہیں ہے، ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے، جسم کے ہر جو ہے اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے، تو اس کا خوب خیال رکھیں۔ 3 عشرے میں ہیں، 3 عشرے ہیں اس میں، اور تینوں عشروں کی دعائیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ سب سے پہلا عشرہ رحمت ہے، اس میں پڑھی جانے والی دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، جس کا مطلب ہے، ترجمہ ہے، میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ دوسرا عشرہ ہے استغفار زیادہ سے زیادہ کریں، مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اس میں پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے نجات کا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ آپ یہ دعا پڑھیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کیا اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف کر دے۔ تو محترم ناظرین، پتہ نہیں زندگی میں پھر مہینہ یہ کس کس کو نصیب ہو،
کون کون ہے جو اس میں ہم پتہ نہیں آنے والے سال میں یہ مہینہ میں نصیب ہو نہ نصیب ہو، تو کوشش کر کے اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے نزدیک کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کریں، نماز میں پابندی کریں، روزے کا خاص اہتمام کریں، اور جو ہے نظروں کی حفاظت کریں، تراویحیں پڑھیں۔ یہ یقین کریں اتنا انجوائے کرنے والا مہینہ ہے، اتنا مزے کرنے والا مہینہ ہے کہ کچھ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ سب میرے مسلمان ہیں، میں سب کا احترام کرتا ہوں، لیکن جو لوگ ڈرتے ہیں روزہ رکھنے سے، ایک دن رکھ کے دیکھیں، یقین کیسے مزہ آتا ہے۔ یہ تو انجوائے کرنے والا، آپ اللہ کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھیں سارا دن، دیکھیں کیسے آپ کو مزہ آتا ہے۔ اور روزہ دار کو دو اللہ جو ہے وہ فرحتیں نصیب کرے گا۔ ایک تو دنیا میں جب وہ افطاری کے ٹائم وہ اللہ اس کو فرحت نصیب کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے، دوسرا جب اللہ کو دیکھے گا تو خوش ہوگا۔ تو اس لیے خوب روزے کا اہتمام کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تلاوت قرآن کریں، درود شریف پڑھیں، اور یہ جو دعائیں میں نے بتائی ہیں ان کا جو ہے اہتمام کریں، ان کو پڑھا کریں۔ یہ 3 اشروں کی دعائیں ہیں، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔